اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ آج نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے نماز احتیاط پڑھنا چاہیے۔ اور نماز احتیاط کو نماز احتیاط اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو نماز ہم نے پڑھی تھی اس میں کمی ہونے کی بنیاد پر اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے کفارے کے طور پہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اس نماز کو مکمل کیا جا سکے۔ مسئلہ نمبر 1224، جس شخص پر نماز احتیاط واجب ہو، ضروری ہے کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد نماز احتیاط کی نیت کرے اور تکبیر کہے، پھر الحمد پڑھے اور رکوع میں جائے اور 2 سجدے بجا لائے۔ پس اگر اس پر 1 رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو وہ سجدوں کے بعد تشہد اور سلام پڑھے، اور اگر اس پر 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو 2 سجدوں کے بعد پہلی رکعت کی طرح 1 اور رکعت بجا لائے اور تشہد کے بعد سلام پڑھے۔ یہ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نماز احتیاط پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کے فوراً بعد اس کو انجام دے، یعنی نماز کے بعد نہ کوئی چیز کھائے، نہ پیے، نہ کسی سے کلام کرے، نہ بات کرے، نہ ہی ادھر ادھر اپنا رخ موڑے، بلکہ جیسے بیٹھا ہے وہیں پہ بیٹھا رہے، اور بیٹھا رہنے کے بعد جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے فوراً ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز کو انجام دے۔ کیونکہ یہ جو نماز احتیاط ہوتی ہے، یہ پہلے والی نماز جو ہم نے پڑھی تھی، نماز پنجگانہ میں سے بھی کوئی نماز، اس میں کمی ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کہیں بھی کسی ایسے فعل کو انجام دیے بغیر کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فوراً ہی نماز احتیاط پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1225، نماز احتیاط میں سورہ اور قنوت نہیں ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ نماز آہستہ پڑھے اور اس کی نیت زبان پر نہ لائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز احتیاط جو ہوتی ہے اس میں قنوت نہیں پڑھنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ اس نماز میں سورہ وغیرہ جو ہے وہ آہستہ پڑھے، یہاں تک کہ جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یعنی تمام نمازیں کہ جن کو آہستہ پڑھا جاتا ہے ان میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز احتیاط میں ضروری ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جائے، بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ جیسا کہ اور پنجگانہ نمازوں میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، اس نماز میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی قنوت پڑھنا ہے، صرف الحمد پڑھنا ہے، اور الحمد کے بعد رکوع سجود کر کے تشہد و سلام پڑھیں گے اور نماز کو تمام کریں گے۔ یہ طریقہ کار ہے نماز احتیاط پڑھنے کا۔ مسئلہ نمبر 1226، اگر کسی شخص کو نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ جو نماز اس نے پڑھی تھی وہ صحیح تھی، تو اس کے لیے نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر نماز احتیاط کے دوران بھی یہ علم ہو جائے تو اس نماز کو تمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک انسان کو یہ شک تھا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ جو نماز اس نے پڑھی تھی اس نماز میں جو اسے شک ہوا ہے کہ 1 رکعت کم رہ گئی ہے یا 2 رکعت کم رہ گئی ہے، تو اس
اس کے جبران کے لیے، اس کے کفارے کے لیے اسے چاہیے تھا کہ وہ نماز احتیاط پڑھے۔ تو اب نماز احتیاط پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس طرح سے نماز احتیاط پڑھ کے اپنی اس نماز کا جبران کر سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر پنجگانہ نماز میں سے نماز مغرب اگر پڑھ رہا تھا یا نماز عشاء پڑھ رہا تھا، نماز عشاء پڑھتے وقت اسے یہ شک ہوا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت، تو ایسی صورت میں جب اسے یہ شک ہوا تو وہ 4 رکعت سمجھ کے 4 رکعت پہ بنا رکھ کے اپنی نماز کو تمام کرے گا اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔ نماز احتیاط پڑھنے کا جیسا کہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز کو تمام کرے گا اور کوئی بھی وہ افعال انجام دیے بغیر کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فوراً ہی کھڑا ہو جائے گا اور سورہ پر نیت کرے گا۔ نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ احرام کہے گا اور یہ نیت بھی آہستہ کرے گا، زبان پہ نہیں لائے گا، فوراً ہی کھڑا ہوگا، تکبیرۃ الاحرام کہے گا، تکبیر کہنے کے بعد ایک سورہ یعنی الحمد پڑھے گا۔ الحمد پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ نہیں پڑھے گا، فوراً ہی رکوع میں جائے گا اور سجدے بجا لائے گا۔ سجدوں کے بعد تشہد و سلام پڑھ کے نماز تمام کرے گا۔ لیکن اگر اسے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طرح دوسری رکعت بھی انجام دے گا۔ یہ طریقہ کار ہے نماز احتیاط پڑھنے کا۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔